ماں کو کوئی لفظ نہ سمجھ پائے. ماں کوئی لفظ نہیں ہے. ماں ایک جذبہ ہے، ایک احساس ہے. ماں آپ کی زندگی کی ہوا ہے. اور اگر ماں کو لفظ ہی سمجھ لیا ہے ہم نے تو یہ بھی یاد رکھیے ناظرین کہ اگر ماں بھی کوئی لفظ پوچھ لیتی ہے ہم سے اس عمر میں آ کر کہ جب نسیان کا مرض ہو جاتا ہے، انسان کو بھولنے کی بیماری ہو جاتی ہے، کچھ یاد نہیں رہتا، اور اب اگر ماں کوئی لفظ سمجھ نہ پائے اور دوبارہ پوچھ لے تو اسے جھاڑ دیا جاتا ہے کہ کیا یہ آپ نے ایک ہی لفظ کی بار بار رٹ لگا رکھی ہے. مگر آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ ہماری ماں ہی تھی کہ جس سے ہم بچپن میں کوئی چیز بار بار پوچھتے تھے تو وہ بار بار پیار سے سمجھاتی تھی. اگر بڑھاپے میں کمزوری کی وجہ سے کھانا کھانے کے دوران سالن کپڑوں پر گر جائے تو بہو اور بیٹا اس طرح اس پر چڑھائی کرتے ہیں کہ اس نے پتہ نہیں کون سا جرم کر دیا ہے، اور بھول جاتے ہیں کہ بچپن میں کھیل کود کے دوران ہم نے بھی اپنے کپڑے دن میں کئی بار گندے کیے ہیں، اور جب ہم گندے کر کے آ جاتے تھے تو ہماری ماں کے ماتھے پر ایک شکن تک نہیں آتی تھی. ٹی وی پر کوئی پروگرام چل رہا ہو اور ہماری ماں کوئی بات پوچھ لے تو ہم سنی انسنی کر دیتے ہیں. میچ چل رہا ہو، خاص طور پر اگر کرکٹ میچ چل رہا ہو اور ماں آ کر کہہ دے کہ بیٹا کھانا تو کھا لو، کب تک میچ دیکھتے رہو گے؟ کھا لوں گا، پیچھے کیوں پڑی رہتی ہیں؟ آپ کو پتہ نہیں ہے کتنا اہم میچ ابھی جاری ہے، آپ کو کیا پتا؟ اور ماں چپ چاپ چلی جاتی ہے. ہم بھول جاتے ہیں کہ بچپن میں ہماری ماں ایک ہی کہانی ہمیں بار بار سناتی تھی اور سناتی رہتی تھی جب تک کہ ہم سو نہیں جاتے تھے. ماں کو کمپیوٹر اور نئی ایجادات کے بارے میں کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو اولاد اس پر ہنسنے لگتی ہے. یہ کیسی ماں ہے ہماری؟ ان کو زمانے کے ساتھ چلنا ہی نہیں آتا. وہ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ انہیں کھانا کھانا، کپڑے پہننا، زندگی کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا اسی ماں نے سکھایا. ہم اپنی دنیاوی مصروفیات اور بیوی کی شکایات میں کھو کر اپنی ماں کو تھوڑا سا وقت بھی نہیں دے پاتے، اور کبھی تھوڑا وقت دے بھی دیں تو اس کی گفتگو ہمیں بے ربط اور فضول سی لگنے لگتی ہے، اور ہم تھوڑی دیر میں اکتا کر اٹھ جاتے ہیں. لیکن ایسا کرتے وقت ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ جب اولاد ماں کے پاس بیٹھی ہو تو اصل بات گفتگو نہیں ہوتی، بلکہ ماں کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میرا بچہ میری نظروں کے سامنے میرے پہلو میں بیٹھا رہے، میں اسے دیکھتی رہوں، اس سے باتیں کرتی رہوں، بالکل اسی طرح جس طرح بچپن میں اسے وقت دیا کرتی تھی. اصل مقصد بات چیت نہیں ہوتا بلکہ قربت کا وہ احساس ہوتا ہے جو ہر ماں کے دل میں جینے کی امنگ پیدا کر دیتا ہے. زندگی بھر اپنا خون پلا پلا کر اولاد کو پروان چڑھانے والی ماں اپنے آخری وقت میں اولاد کو اتنا حکم بھی نہیں دے سکتی کہ چند گھنٹے یا چند منٹس ہی میرے ساتھ گزار لے. سچ فرمایا تھا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جب قیامت قریب آئے گی تو لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی، اولاد ماؤں کی آقا بن جائے گی. بیوی کو خوش کرنے کے لیے ماں کو ذلیل کرنا بھی اب معاشرے کا، ناظرین کرام درد کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کہ دستور بنتا جا رہا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث یہ بھی ہے کہ جب قیامت قریب آئے گی تو انسان اپنی ماں کا نافرمان اور بیوی کا غلام بن جائے گا. یہ حدیث ہے، یہ فرمایا ہے آپ نے، اور آج یہی سب کچھ ہو رہا ہے. گھر میں بچے آپس میں لڑ پڑیں تو ماں قصوروار ٹھہرائی جاتی ہے. بیوی کی فضول خرچی کی وجہ سے گھر کا بجٹ آؤٹ ہو جائے تو بھی نزلہ ماں پر ہی گرتا ہے اور بیوی صاف بچ نکلتی ہے. میں یہاں یہ نہیں کہہ رہا کہ بیویوں کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے، بلکہ چونکہ اس وقت علامت قیامت ماں کے بارے میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ارشاد ہے تو اسی کی وضاحت کر رہا ہوں. دن بھر کا تھکا ہارا مرد جب کام سے گھر لوٹتا ہے تو پہلے سے ہی تیار بیوی ماں کے خلاف اس کے کان بھرنا شروع کر دیتی ہے، اور بیٹا ماں کی بات سننے کے بجائے بیوی کا یک طرفہ بیان سن کر فیصلہ سنا دیتا ہے. کئی گھروں میں تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ماں کا اکلوتا لال بیوی کی جھوٹی شکایتوں کے انبار تلے اس طرح دب جاتا ہے کہ ماں کا خرچہ پانی تو بند کرتا ہی ہے بلکہ بسا اوقات گھر چھوڑ کر بھی الگ ہو جاتا ہے. اور جسے ماں کا سہارا بننا تھا، بڑھاپے میں اس کا خیال رکھنا تھا، وہی اسے دنیا میں بے سہارا کر کے دنیا کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیتا ہے. ماں اور بیوی کے معاملے میں توازن برقرار رکھنا مرد کی ذمہ داری ہوتی ہے.
مگر وہی گھریلو جھگڑوں میں عام طور پر ماں کی بجائے صرف بیوی کی طرفداری کر کے معاملے کو اور پیچیدہ بنا دیتا ہے۔ وہ بھول جاتا ہے کہ وہ صرف کسی کا شوہر ہی نہیں بلکہ کسی کا بیٹا بھی ہے۔ ماں جب یہ دیکھتی ہے کہ جس بچوں کو اس نے برسوں تک اپنے سینے سے لگائے رکھا تھا، اسے پالا پوسا اور پڑھایا لکھایا تھا، وہ ایک ایسی عورت کے لیے اسے دھتکار رہا ہے جسے گھر میں آیا بھی جمعہ 8 دن بھی نہیں ہوئے تو اس کا کلیجہ کٹنے لگتا ہے۔ پھر تو یہ ہوتا ہے کہ صرف بیٹا ہی نہیں بلکہ بہو بھی مالکہ بن کر اس سے وہی سلوک کرتی ہے جو نوکروں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ سچ یہ ہے کہ اولاد آقا بن گئی ہے اور ماں اس کی کنیز۔ زندگی بھر انگلی پکڑ کر دنیا کے نشیب و فراز سے آگاہ کرنے والی ماں بڑھاپے کی کمزوری کی وجہ سے لڑکھڑا جائے تو اولاد اس طرح ناک منہ بنا کر اسے تھامتی ہے جیسے اس نے یہ حرکت، ماں نے یہ حرکت ان کی توجہ اپنی جانب مبذول کرنے کے لیے جان بوجھ کر کی ہے۔ مگر ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں ناظرین کہ اس نے تو اس وقت ہمارا ہاتھ تھاما تھا کہ جب ہم نے اپنی زندگی کا پہلا قدم چلنا سیکھا تھا۔ ہم اگر ماں کو کچھ نہیں دے سکتے تو کم از کم اپنی ایک مسکراہٹ، اپنی مصروف زندگی میں سے چند لمحے تو اسے دے سکتے ہیں۔ کیا اپنی جنت کو سنوارنے کے لیے ہمارے پاس اتنا وقت بھی نہیں کہ جس ماں کے قدموں تلے رب کریم نے جنت رکھی ہے اس کی خدمت کر کے اپنی جنت پکی کر لیں؟ ہم ان ہاتھوں کو جھڑک رہے ہیں جو دعا کے گلدستے لیے ہر وقت ہماری کامیابی کے منتظر رہتے ہیں۔ ہم ان پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ رہے ہیں جس کی بدولت ہمیں زمین پر آئے ہیں۔ ہم ان آنکھوں کو آنسوؤں سے بھگو رہے ہیں جنہوں نے ہمیشہ ہماری کامیابی کے سپنے دیکھے۔ ہم زور زور سے شور مچا کر اسی ماں کے دل کو جلا رہے ہیں جو اتنا بڑا سمندر ہے جو ہماری بڑی بڑی غلطیوں کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔ ارے ماں کا ظرف تو اتنا ہے کہ کائنات کا سب سے بڑا انعام یعنی جنت اسی ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ہم کس ماں پر حکم چلا رہے ہیں؟ ہم نے کس ماں کو نوکرانی سمجھ لیا ہے؟ وہ ماں جو ہماری فکر میں اتنا کھل جاتی ہے کہ جوانی میں اس پر بڑھاپا طاری ہو جاتا ہے۔ ہم کس ماں کے آقا بنے ہوئے ہیں؟ وہ ماں کہ اگر ہمیں ذرا سی بھی چوٹ لگے تو اس کے درد سے وہ خود چلانے لگتی ہے۔ وہ ماں جو اپنی ہڈیوں کا رس پلا پلا کر ہمیں جوان کرتی ہے، اور وہ جو خود رات کو بھوکا سو جاتی ہے لیکن ہمیں بھوکا نہیں سونے دیتی۔ ہم اس ماں کے ساتھ نوکرانیوں جیسا برتاؤ کر رہے ہیں جو سرد اور برفیلی راتوں میں بھی خود تو گیلے پر سو جاتی ہے مگر اولاد کو معمولی سی ہوا بھی لگے تو اس سے برداشت نہیں ہوتا۔ ہم اس ماں کا کلیجہ چھلنی کر رہے ہیں جو اس وقت بھی ہمیں دعائیں پڑھ کر گھر سے باہر بھیجتی ہے اور ہم پر پھونکتی رہتی ہے جب ہم کسی کام سے گھر سے باہر نکلتے ہیں۔ وہ ماں جس کی نظریں اس وقت تک ہم پر سے نہیں ہٹتی جب تک کہ ہم اس کی نظروں سے اوجھل نہ ہو جائیں، اور واپسی میں اگر ذرا سی بھی دیر ہو جائے تو ماں ایسے تڑپتی ہے جیسے بن پانی کے مچھلی۔ اور ایک دن آتا ہے کہ وہ ہمیں دنیا کی بھیڑ میں تنہا چھوڑ کر رخصت ہو جاتی ہے۔ پھر ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم کس قدر قیمتی شے کو گنوا بیٹھتے ہیں۔ زندگانی کے سفر میں گردشوں کی دھوپ میں جب کوئی سایہ نہیں ملتا تو یاد آتی ہے ماں۔ پیار کیا چیز ہے، مامتا کیا چیز ہے، اور پیار کہتے ہیں کسے؟ کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے اور ہمارے پاس سوائے پچھتاوے کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہمیں اس عظیم ہستی کی قدر اس کی زندگی ہی میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ یہ قیامت کی ایک علامت ہے کہ اولاد ماں کی وفادار نہیں رہے گی، بیوی کی وفادار بن جائے گی اور لونڈی اپنے آقا کو جنے گی۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ سب لوگ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔